ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتہ۔ تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں۔ نشانی تو یہ بچیاں غور سے سنیں۔ آپ نے اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بدتمیزی اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو بچوں تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جا، لا تقل لهما اف۔ اف کا اردو میں ہے ہم کہتے ہیں یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ ویسے اف حقار اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اپنا ناخن دیکھ لینا، ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو، ان کی دعا لے لو، دعا۔ وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، زیادتی کریں پی جاؤ، اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے۔ ڈگری تو کاغذ کا پرزہ ہے، اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے۔ تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے، اور یہ سرسبز اور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے، دیکھا تو کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اے میرا جنت کا ساتھی کیوں بن گئے؟ کہ وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے۔ موسیٰ 4 بڑے نبی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آ گئے۔ اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا، آٹا گوندھ کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن، اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ میں ایسے، تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی روٹی کھا لو، تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس۔ تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا۔ جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی، کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ میں تھا جی کسائی کمی اور وہ موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا۔ تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو، دعا دو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو، بے عزت نہ کرو۔ جو کوئی ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں، بہت تھوڑا تم سارے بچے بیٹھے ہو، لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے۔ ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت نفس کو، تو تم کل کو باپ بننے والے ہو، تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے۔ 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا یہ اس کو تباہ کر دینا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں۔ اور 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، تو کیا کرو؟ وقت دو، محبت دو، عزت دو، احترام دو۔ 7 سال میں ہر شے بھر جائے گی، پھر واپس تمہیں کرے گا، ساری زندگی تمہیں واپس کرے گا۔ ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں، ایک تو ان پر اسکول کا فوبیا سوار ہے، دوسرا سے موبائل کا عذاب سوار ہے۔ بچہ بات کرتا ہے ماں موبائل میں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ ویکھی جائیں گے، ہاں بکو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے۔ بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے ہیں، میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں، بیگم فون میں لگ جاتی ہے۔ یہ تو ہماری زندگی، اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں، کھانے پر بھی کاروبار کر رہا تھا۔
بڑا روٹی کھا رہے ہو زہر کھا رہے ہو, چلو ایویدو گنجا. ٹوائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہوتے, 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو, اعتدال. میرے نبی سے عبد الخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں بہت بیزی ہوں. میرے نبی کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں, اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. اور وقت کیسے نکالتے تھے؟ ان کے لیے گھوڑا بن جاتا, ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے, کمر کو لیول کر کے, آؤ میری کمر پہ بیٹھو. دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمرے میں چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے, جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہیں. وہ وقت نکالے. یہ سبق تھا نسل کے لیے, امت کے لیے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے, جھولے جھولاتے, کشتی کراتے, خود کشتی کرتے, ان کے ساتھ کھیلتے. بچوں اب حیران ہوں گے, حسین 6 سال کے, حسن 7 سال کے, اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی, بس دل دیا, محبت دی. ہر شے آج کل کے ماں کو کہ ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں, مجھے تو ذرا وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے, سننا آتا ہے, لیکن اس میں بلوٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں. اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا, لگے رہو ساری رات لگے رہو. اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا. آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے شفٹ ہوگا؟ وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا, کبھی ادھر سے گزر جائے گا, کبھی ادھر سے گزر جائے گا. شدت, سختی, ڈانٹ ڈپٹ, طنز تانے. میں نے چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے شروع کر دی, وہ 5-6 سال کی عمر, 6 سال کی عمر, اور اتنی عادت پڑ گئی. ایک دفعہ میں چھپ کے پی رہا تھا, میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا, اس کی عمر 4 سال. میں کہا ادھر میں آئیڈیا میں نا پویا, میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ میری شکایت نہ کر. ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کر. اب مجھے سگریٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے. کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے ہوئے اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے, اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا, اور وہ میرے یہاں پاما تیرے منہ میں پینے کا سگریٹ پینے. او میں نہیں پیندا. یہ ماں باپ یوں کرتے ہیں. نہیں آیا, نہیں چھوڑے. وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی. وہ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں سارے پیتے تھے حکا اور سگریٹ, تو میں نے بھی شروع کر. تو یہ میرے منہ میں انگارہ ڈال لائی. انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے, وہ اور ضد میں آتا ہے. محبت دو. کل کو تم والدین بنو, باپ بنو, یہ مائیں بنے, بچوں کو عزت دو, محبت دو. میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملنے کے لیے, کھڑے ہو جاتے تھے. بستر پر بیٹھے ہیں, زمین پر بیٹھے ہیں, کرسی پر کھڑے ہو جاتے, اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ, پھر یوں چومتے, غصے لیتے, پھر ہاتھ پکڑے آ کر چارپائی پر بٹھاتے, اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے. یہ ساری آپ کی اولاد ہے, یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں, ان کو عزت دو. یہ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے. تو یاد رکھنا, گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں, ڈگری سے نہیں, پیسوں سے نہیں, سونے چاندی سے نہیں. اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا. اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا. سوری پچھلی 10,000 9,000 سال کی تاریخ بتاتی, مرد عورت ملتے ہیں تو نسل چلتی ہے, مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے. مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں, ایک دم جبریل آتا ہے, فتمثل لها بشرا سویا, بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئے, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے. تو فرمانے لگے ڈرو نہیں. تو کہا تو کون ہے؟ انما انا رسول ربک, میں مرد نہیں ہوں, مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں, میں تو فرشتہ ہوں. تو میرے پاس کیا لینے آئے؟ اہب لک غلام زکیہ, اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے. توبہ توبہ, انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر, میری شادی کوئی نہیں, ولم اکو بغیہ, میں بد کردار غلط عورت نہیں ہوں. بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں, ایک صحیح شادی, وہ میری ہے نہیں, ایک غلط زنا, وہ میں کر نہیں سکتی. تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک, بہت آسان. قال ربک, تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. قال كذلك قال ربك وهو علي هين, یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھبرا کے پیچھے, اب پیچھے دیوار آ گئی, اب آگے کہاں جائے تو ایسے لگ کے کھڑی ہو. جبریل تسلی دے رہے ہیں, ڈرو نہیں مریم, ڈرو, ان کے قریب آئے اور یہاں سے
یہاں سے کرتے کا آستین پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری. اس پھونک کا بچے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق ہے؟ زولوجی کا علم کیا کہتا ہے کہ اس پھونک کا یہاں کیا تعلق ہے؟ لیکن ادھر کا ادھر پھونک ماری اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو. حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا. کس کس کو جواب دیتی، کیا کیا بہانے تراشے جاتے. ایک دم حمل ہوا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ایک دور جگہ پر گئی. فاجاءها المخاض الى جذع النخله، درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا. ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے، ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا. پھر کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی. لوگ مجھے بھول جاتے، میرا بھولنا بھی بھول جاتے. اب کس منہ سے شہر جاؤں، کس کس کو کیا کیا جواب دوں. تو جبریل دوبارہ آ گئے. فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں ہے کہ بے پردگی نہ ہو، پیچھے سے آئے. لا تحزنی، ڈر نہیں. قد جعل ربك تحتك سريا، پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا. اچھا خود بھی پاک ہو، بچوں کو بھی نہلا دھلا. وہزی الیک بجذع النخلہ، وہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی کھجور، تو اوپر سے کٹی ہوئی تھی، اوپر سے کٹی ہوئی تھی. تو جو کھجور اوپر سے کٹ جائے تو کیا دے گی؟ خشک تو نا. تو کہا اس کو ہلا. جب انہیں ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگی، تازہ. تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ نرم. تو کہا مریم تو نے دیکھا جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا، اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا. کھلی وشربی وقرری عینا، چل کھا کھجوریں اور پی پانی اور موج کر. چل شہر کو واپس جا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے، تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتا. فأتت به قومها تحمله، اب بچہ گود میں اور آئی شہر میں. شور مچ گیا. یا مریم لقد جئت شيئا فريا، ارے مریم منہ کالا کر کے آ گئی. یا اخت ہارون، یہ تانا دیا. یا اے ہارون کی بہن، یا مریم کیوں نہیں کہا، یا اخت ہارون کیوں کہا. ہارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک، تو تانا دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آ گئی. ماں کان ابوک امرأ سوء، ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، بھائی کو بھی لے لیا، تینوں کو لے لیا. تو ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. وما کانت امک بغیا، تیری ماں تو ایسے نہیں تھی. تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسے کیا. ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور یوں کیا. تو سارے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں. بات یعنی لفظ تو یہ ہے قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا. اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا. تو کہتی میرا نکاح ہے. چپکے سے حضرت زکریا نے کر دیا، کہی بچے سے بات کرو. گناہ چھپانے کا تو طریقہ سیکھ سی. تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا، ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں اسپیکر میں گونج رہا ہوں. چھو گئی سارے شہر میں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. ذلک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ. یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنائی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی. تو میرے بھائیوں، قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، ایک کام کرو. چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مانتے چلو، میری مانتے چلو. جس زمین پر چلتے ہوئے اللہ نے بنائی، اس پر پاکیزہ بن کے چلو. اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوئے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ. یہ آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان
روشنی ہو، میں اللہ کے شکر گزار بنوں، نافرمان متکبر نہ بنا کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کا قول جوڑ دے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ قرآن ایک ذہن سازی کرتا ہے اسی کی تائید میں اللہ کی بات کہ اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک طرح اللہ چاہتا ہے۔ جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میرا چاہا بھی پورا ہو، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، ایک کام کر، جو میں کہوں وہ کرتا جا۔ یہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے روز سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ زیادہ شور مچائیں تو ان کو تھپڑ پڑتا، وہ ہم سے لاجک نہیں مان سکتے۔ ہم نے کہا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جاؤ۔ یہی بات جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے لاجک مانگنا شروع کر دیتے۔ میرا اور اللہ کا کیا مقام، اللہ کا علم اور انسان کے علم کی کیا اوقات، جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ انسان اس قابل ہے کہ اللہ کے حکم کی لاجک مانگے کہ زنا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو، میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں جانا ہوگا، جانا ہے۔ تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگھم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ پھر کیا ہوگا یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، کہ جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا، جو کہ کرنے والا تو اللہ، جو کہو گے کر دوں گا، چاہے اسباب سے کروں چاہے بغیر اسباب سے کروں، اپنی غیبی قدرت سے کروں یا کسی سبب کا کے ذریعے سے کروں، جو چاہو گے کر دوں گا۔ اگلی بات بھی بتا دی وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم اس سے ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا یعنی میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر تو دیکھ تو بڑا تھکے گا، بہت تھکے گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میرے اوپر تیرے ارادے غالب نہ آ سکیں گے، لہذا تو ایک کام کر، سرنڈر کر دے، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں۔ جیسے آپ لوگ کرتے ہو، جاب لیتے ہو تو ان کو اپنی شرائط سناتے ہو یا ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کی شرائط ہے؟ تم جاتے ہی شرطیں سنانا شروع کر دو کہ جاب ایسے نہیں لگتی، جاؤ میاں سن بہت بڑے، تم تو کہو گے کہ جو حکم مائی باپ، جبھی تو جاب چلے گی۔ تو یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مانو، جو میں کہوں کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو، سود نہیں لینا چھوڑ دیا، شراب نہیں پینی چھوڑ دی، زنا نہیں کرنا چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑنی قائم کر، روزہ نہیں چھوڑنا رکھنا شروع کر دیا، زکات دینی ہے دینا شروع کر دیا، سچ بولنا ہے جھوٹ سے بھاگ گیا، شرک نہیں کرنا، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں پھیلایا، پیسہ ہے حج کرو، جا رہے ہیں یاترا جا رہے ہیں، مال ہے زکات دو دے رہے ہیں یاترا، ماں باپ بوڑھے ہیں خدمت کرو کریں گے یاترا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا، علی تو بھی کرانا، عمر تو بھی کرانا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا۔ تو حضرت عمر حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائیں، وہ ہم صحابی وہ تابعی۔ آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی موڑتا ہی۔ یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے، ماں باپ کے آگے جھکو۔ جس دیش میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے، ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی کچھ نصیبوں والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے، ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال ان کو ڈھڑواتے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کچھ سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجی اکٹھے کر لیا، اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے کر لیا، کہنے لگے بیٹھ جاؤ، سارے یمن والے کھڑے رہو، تو سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے، کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو سارے یمنی بیٹھ گئے، مراد والے کھڑے رہے۔ اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو اویس کرنی کے گاؤں گیا، ان کی جگہ پیدا ہوئے، جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا، اس علاقے سے گزرا، دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی، خشک پہاڑ ہیں، بالکل خشک پہاڑ،
پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی باقی بچ گیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم کرنی ہوگا؟ جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا میرے بھائی کا بھائی، لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا وہ نہیں، تو پاگل نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ آیا ہوا ہے حج میں ہے؟ کہا ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جو اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف۔ تو دیکھا تو ایک آدمی کیکر کی طرف کے نیچے نفل پڑ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چل رہا۔ تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے، تو انہوں نے اویس نے محسوس کیا کچھ آ گئے لوگ، تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا بھائی ہم سب کے بندے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے؟ تو وہ وہ تو پہچانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے، علی کون ہے، تو پہلی دفعہ جو ہے وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ انٹرویو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے ایک دم گھبرائے، دونوں کو سلام کیا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا۔ برمنگھم والوں کو پیغام پہنچے کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، کہ عمر جیسا ہاتھ اٹھوا رہا ہے، علی جیسا، علی جیسا۔ تو وہ کہنے لگے میں آپ کے لیے کیسے ہاتھ اٹھاؤں؟ میں میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ ہاں ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ اویس آئے تو اس سے دعا کروانی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں آتے۔ کس وجہ سے؟ تہجد، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، تسبیح، حج، عمرے، نمازیں، روزے، ذکر، تلاوت۔ کس وجہ سے؟ نہیں، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب جنت میں چلیں گے تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس کو روک لو باقی کو جانے۔ تو اویس گھبرا جائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جانے دو ان کو۔ ہاں بھائی اب یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو شفاعت کر، تیری تو فیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالا، تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو شفاعت کر، جدھر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لیے جنت لکھتی چلی جائے گی، ان کے لیے جنت لکھتا چلا جاؤں، جدھر جدھر تو انگلی اٹھائے۔ صرف پاؤنڈ ہی سب کچھ نہیں، مائنڈ بھی بہت کچھ، صرف پاؤنڈ ہی سب کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو جو اللہ کہے وہ کر دو، یہ اللہ ہم سے ڈیل کر رہا ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا تُرِيدُ، وہ کر جو میں کہتا ہوں۔ تو میں نے چند اہم باتیں آپ کو بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرتے چلے جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ کفیت فیما ترید، جو چاہو گے کر دو۔ اب جو چاہو گے کرنے کے لیے تھوڑا سا یہاں اللہ دکھائے گا، کیونکہ یہ جگہ ہے ہی بڑی چھوٹی، اتنی دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ تو یہ نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی۔ یہ نہیں، پورا ہمارا سولر سسٹم نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، یہ تو اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ تو اصل تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے پھر اللہ نے جنت کو بنایا کہ وہاں آ جاؤ، جو چاہو گے پورا کر دیا۔ تو نا زندگی سب سے بڑی تمنا، کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ بوڑھے سے بوڑھے کو بھی بڑے کم لوگوں کو سنا کہ یہ دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، ورنہ 80 سال کبھی کہتا یہ دعا کرو صحت دی بادشاہی لگے، 80 سال کی عمر ہوگی دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، نہیں مرنا چاہتا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کلنا نکرہ الموت، ہمیں تو موت اچھی نہیں لگتی، میں تو موت سے ڈر لگتا، یہ کوئی خلاف ایمان چیز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ دیکھو نا، عام طور پر کماتے کماتے جوانی ڈھل جاتی، جوانی ڈھل گئی تو پیسہ کس کام کا، اور جس کو جوانی میں ہی مل جائے تو اس کے پاس عمر کتنی ہے، 60-70 سال۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، کچھ تھوڑا سا نمونہ یہاں دیکھو گے، لوگوں کے دلوں میں محبت دیکھو گے، چین سکون امن دیکھو گے، اطمینان کی زندگی دیکھو گے، امن سکون کی زندگی دیکھو گے، محبت بھری زندگی دیکھو گے کہ تم میری رحمت کے سائے میں ہوگے، میری نظریں تمہاری طرف ہوں،
اور موت کے بعد جو سب سے بڑی تمنا ہے کہ مرے نہیں تو پہلا انعام جنت کے دروازے پر پہلا انعام اعلان، میرے بندو زندگی مبارک ہو موت ختم، پہلا انعام ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت کے دنیا میں صحراؤں میں جا کے دیکھو، انگلینڈ میں تو ریت ہے نہیں، دنیا میں دیکھو ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو سارے رونے بیٹھ جائیں گے۔ اور جہنم والوں سے کہو کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا پھر تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت۔ زندگی مل گئی، اب زندگی لمبی ہو تو مصیبت آ جاتی ہے، تو دوسرا اعلان ہوگا میرے بندو جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم کو اللہ ختم کر دے گا، تو 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال کے ہوں گے، ٹائم ختم۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے غار اصحاب کہف کے لیے کیا کہ ان کو غار میں ڈالا 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اور ان کو سلایا، باہر ٹائم چلتا رہا 300 برس، اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا، تو جب وہ اٹھے تو 25 سال والا 25 سال کا اٹھا، 325 سال کا نہیں اٹھا، اگر وہ 325 سال کا تو ایسے ہی کر رہا تھا، 25 سال کا، نہ کسی کا نوخن بڑھا، نہ داڑھی بڑھی، نہ مونچھیں بڑھی، نہ بڑھاپا آیا۔ اللہ نے ٹائم کے گزرنے کا جو اثر باڈی پر ہوتا ہے، وہ ٹائم باہر گزرا 300 سال، اندر ٹائم کو جانے نہیں دیا، تو اٹھے تو ایک ہی دن تھا یا آدھا دن تھا۔ تو جنت میں اللہ کیا کرے گا؟ ٹائم ختم، لہذا جوانی مبارک ہو، زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے، نہیں جوانی مبارک ہو، جوانی اور بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے، تو تیسرا اعلان ہوگا صحت مبارک ہو، بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ پھر جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، عمر بھی ہو، اور ہاتھ پلے کا کھنا ہو تو اس کو کیا کرے، ویسے ہی فاقہ مست ہو، پھر کیا کرے گا؟ تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا تمہیں ملک و مال مبارک ہو، تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا، تم دکھ کبھی نہیں دیکھو گے، جاؤ کھاؤ، کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پکانا کوئی نہیں، جاؤ پیو، کیسا پینا ہے جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں، یہاں شراب منع کر دی، آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے، ایک محفل ہے جہاں لوگ خود پیئیں گے، یہ لو لیول کے لوگ ہیں، نچلے چھوٹی جنت کے لوگ ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ کافوری شراب پیئیں گے لیکن یہ خود ڈالیں گے اور خود پیئیں گے، یہ ایک درجہ ہے، یہ نہیں کہ ان کا خدام نہیں ہے، یہ صرف درجے کا فرق بتانے کے لیے یہ بتایا ہے، ورنہ ان کے جو خادم ہیں سب سے چھوٹا جنتی